اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیران کن واقعہ۔ نعت کے جس کے شعار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں داخلے پر پابندی لگوا دی۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک نعت لکھی کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت کو پڑھیں گے۔ بعد جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ نعت لکھنے کے بعد جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ رسول کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت کو پڑھیں گے۔ چنانچہ حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو یعنی جامی علیہ رحمہ کو مدینہ منورہ میں کی جانب سے آنے سے روک دیجیے۔ حکم سن کر امیر مکہ نے اعلان کروا دیا کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی مدینہ میں داخلی ہونے پر پابندی لگا دی۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان کے دل پر عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ کی جانب چل پڑے۔ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے، لیکن کچھ بھی امیر مکہ نے جانے نہ دیا، اور کچھ لکھتے ہیں کہ بیروں کے ریور میں ان کی کھال اوڑھ کر چلتے چلتے مدینہ میں داخل ہونے لگے۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ آنے دیا۔ جب دوبارہ امیر مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا جامی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے آدمی دروائے اور مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کے راستے سے پکڑ کر لے آئے، اور امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو سختی سے جیل میں بند کر دیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ میرے روزے پر بالکل نہ آنے دیا جائے۔ چنانچہ تیسری مرتبہ امیر مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جامی کوئی مجرم نہیں، بلکہ ہم اس لیے اسے اپنے روزے پر آنے سے روک رہے ہیں کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہیں، اور جن اشعار کو وہ میری قبر انور پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مدینہ پہنچ گیا اور میری قبر انور پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشعار پڑھ لیے تو مجھے قبر انور سے باہر نکل کر جامی سے مصافحہ کرنا پڑے گا۔ لہذا امیر مکہ نے آپ کو ادب کے ساتھ آزاد کیا اور ہاتھ باندھ کر التجا کی۔ اشعار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کر پڑھنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں سنا دیجیے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے یہ اشعار پڑھے، یا رسول اللہ آپ کی جدائی میں میرا جسم بیکار اور جاں پارا پارا ہو گئی ہے، گناہوں کی وجہ سے دل نیم و مردہ اور آوارہ ہو گیا ہے۔ تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشعار پڑھے، یہ عشق رسول تھا۔ یا الہی تجھے تیرے پیارے نبی کی زلف واللیل کا صدقہ، مولانا جامی کا صدقہ ہمیں بھی ایسا عشق رسول عطا فرما، آمین ثم آمین۔